کی کتاب اور اس کا 68 زبور ہے اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے خداوند حکم دیتا ہے. کون حکم دیتا ہے؟ خداوند حکم دیتا ہے خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے. کتنی ہے؟ خداوند کون حکم دیتا ہے؟ جلدی بولیں, کون حکم دیتا ہے؟ میں جلدی جلدی آپ کو سکھاؤں گی, آپ نے جلدی جلدی سیکھ جانا ہے آج. ہاللیلویا. تو خداوند کیا فرماتا ہے؟ خوشخبری دینے والیاں کیا ہیں جی؟ فوج کی فوج ہیں. کون؟ خوشخبری دینے والیاں, گڈ نیوز کو پھیلانے والی. اور گڈ نیوز کیا ہے؟ کیا ہے خوشخبری؟ کیا ہے خوشخبری؟ خوشخبری یہ ہے کہ اب موت کا, گناہ کا اور شیطان کا ہمارے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہے. ہاللیلویا. اب ہمیں اپنے گناہوں کے لیے دکھی اور پریشان اور اپنا بوجھ خود اٹھانے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہم جو ہے یسوع مسیح پر اگر ایمان لے آئیں تو وہ ہمارا سارا بوجھ اٹھا لیتا ہے. ہاللیلویا. پھر خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے. بائبل کہتی ہے کہ پیدائش کی کتاب میں, کھولو ذرا پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب. بائبل کہتی ہے کہ خدا نے پیدائش کی کتاب پہلے باب میں اس کی 26ویں آیت سے اور آگے جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے انسان کو جو بنایا ہے, کریشن کا وقت ہے, تخلیق کا وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ خدا تخلیق کا کام کر رہا ہے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے سب کچھ جو ہوا کے پرندے, پیڑ پودے, درخت سب کچھ جب بنا لیا تو بائبل کہتی ہے کہ جب چھٹے دن اس نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو کیسے بنائیں؟ کیسے بنائیں جی؟ اپنی صورت پر. آؤ ہم مطلب خدا باپ, بیٹا اور روح القدس نے ہمیں بنایا مل کر. تو خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت, اپنے روپ پر بنائیں. لکھا ہے خدا نے ان کو نر و ناری ان کو پیدا کیا اور اپنے روپ پر پیدا کیا. اب پہلے خدا نے آدم کو بنایا. آپ کو معلوم ہے خدا نے عورت اور مرد, آدم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آدم کا مطلب ہے انسان. تو خدا نے آدم اور ہوا دونوں کو جب بنایا تو انہیں انسان آدم کہا, یعنی کہ انسان. خدا نے انہیں اکٹھے بڑھنے, پھلنے اور پھولنے کی برکت دی, انہیں زمین کے اوپر اختیار دیا. ہاللیلویا. کہ وہ اکٹھے بڑے, پھلے, پھولیں اور لکھے زمین کو معمور و محکوم کر دیں. لیکن بائبل کہتی ہے کہ شیطان نے کیا کیا؟ خدا نے آدم ان دونوں کو آدم کہا, لیکن آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا کیونکہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. خدا نے اس کا نام ہوا نہیں رکھا تھا. خدا نے دونوں کو کیا کہا؟ آدم کہا. آدم کا مطلب کیا ہے؟ انسان. تو دونوں کو خدا نے اختیار دیا, دونوں کو اپنے روپ پر بنایا. تو بائبل کہتی ہے اس کے بعد جب خدا نے سب کچھ بنایا اور آدم کو تو کہا کہ اس کا اکیلا رہنا کیا ہے؟ اچھا نہیں. بہت ساری بہنیں ان کو یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں کسی کام کی نہیں ہوں. اگر آپ کسی کام کی نہیں تو خدا آپ کو نہ بناتا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا نے ہر ایک چیز کو خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ خاص مقصد کے لیے. آپ دنیا میں دیکھو, ایک ہاتھ ٹانکا لگانے والی سوئی بھی کسی مقصد کے لیے بنائی گئی. ایسا ہی ہے نا؟ دنیا میں بھی کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں بنائی گئی. تو بائبل کہتی ہے وہ جو مہان خدا ہے, جو دنائی کا شروع اور آخر ہے, جس کے جیسا کوئی نہیں, جس کا کوئی شروع اور آخر ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے بنا کسی چیز کو بنا مقصد کے بنا سکتا ہے؟ تو اس کا سب سے پہلی جو بات آج آپ کو سیکھنی ہے, کاش کہ آپ نوٹ کرتے, مجھے بہت اچھا لگتا. ہاللیلویا. کیونکہ لکھا کلام یہ جس طرح ایک کتاب کے روپ میں آپ کے پاس ہے, وہ کلام جو خدا کے روح سے اس کے خادموں کے منہ سے نکلتا ہے, اگر آپ اسے بھی لکھ لینا, آنے والے ٹائم میں وہ آپ کے لیے کس طرح باعث برکت ہے یہ وقت بتائے گا آپ کو آنے والا. آپ کو نہیں معلوم.
हालेलुया। अब बाइबल कहती है खुदा ने सब कुछ जो बनाया, पहले दिन उसने सूरज चांद बनाए, जो उसने क्या बनाया, रोशनी बनाई। चौथे दिन सूरज चांद सितारे बनाए। इस तरह हर दिन में उसने कुछ ना कुछ बनाया। 6 दिन में सारी तख्लीक का काम पूरा हुआ। सब कुछ जब बनाया तो कहा अच्छा है। क्या कहा? सिर्फ आदम को अकेले देखकर कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक मददगार इसकी मानित बनाऊंगा। तो बाइबल कहती कि उसने उसकी पसली में से हवा को लिया, उसकी पैर की हड्डी में से नहीं लिया, रीढ़ की हड्डी में से नहीं लिया। कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। अरे पीछे नहीं, उसके साथ होती है। हालेलुया। पीछे क्यों? पीछे कहा कि पीछे नहीं होती क्योंकि उसको रीढ़ की हड्डी में से नहीं निकाल के बनाया गया। वो उसके पांव की जूती भी नहीं है, पांव में की हड्डी से नहीं लिया, उसकी पसली मतलब उसके साथ से, उसके दिल के करीब से निकाला गया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए आदम ने जैसे ही उसे देखा तो उसे कहा कि ये क्या है, ये नारी है, क्योंकि नर में से निकली है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है इस तरह से वो इकट्ठे रहने लग गए, बहुत खुश थे। शैतान ने क्या किया, उस मददगार को, क्योंकि खुदावन ने कहा मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। औरत को क्या नाम देकर बनाया गया, एक मददगार। याद रखना, आप क्या हैं, एक मददगार के तौर पर आपको बनाया गया है। मर्द के लिए जिसे खुदा ने कहा, कुरिन्थियों नए अहदनामे में लिखा है कि औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है और मसीह का सर खुदा है। बात समझ आ रही? अब लिखे है, हाँ, औरत को जब मर्द के लिए बनाया, वहां लिखा है कि मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं और औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं। हालेलुया। जिस तरह मर्द में से औरत निकाली गई, उसी तरह मर्द भी औरत में से निकाला गया। हालेलुया। क्योंकि मर्द क्या है, औरतों से पैदा होते, अपनी माँ के वसीले पैदा होते। तो पहले जो है वो औरत निकाली गई मर्द में से, और उसके बाद औरत में से खुदा ने मर्दों को पैदा किया। सो इस तरह बाइबल कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से निस्बत रखते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना बाइबल बताती है। हालेलुया। अब बहुत सारे शैतान ने क्या किया कि उसने उस मददगार को पकड़ा। उसे मालूम था कि औरत जो है वो जल्दी बातों में आती है, औरत की एक नेचर है। जब तक आप पूरी तरह से नई मखलूक नहीं बन जाती और खुदा के साथ पुख्तगी में नहीं जुड़ जाती, आप में ये कमी हमेशा रहती है कि आप शैतान की आवाज को जल्दी सुन के कबूल कर लेती हैं। ये औरत के अंदर बात है। शैतान ने औरत को, आदम को क्यों नहीं बरगलाया, औरत ही से क्यों बात की? वो बहक गई, वो उसकी बातों में जल्दी आ गई। और ये एक दिन नहीं हुआ, कई साल लगे, कई लंबा टाइम। बाइबल में लिखा तो नहीं कितना टाइम, लेकिन एक लंबा टाइम लगा और लगातार शैतान आकर उससे बात करता रहा। क्योंकि जो आदम है वो बाग की निगरानी करने के लिए जब अपनी एक तरह से कह लो ड्यूटी पर गया हुआ था, पीछे हवा अकेली थी। और क्या हुआ कि शैतान लगातार आकर उससे बात करने लगा और यूं वो उसकी बातों में फंस गई और इस तरह से उसने गुनाह कर लिया। और उसके बाद अपने शौहर को भी दिया, दोनों ने नाफरमानी की, उनकी गुनाह जिंदगी में आ गया, बागी अदन से निकाल दिया गया। आपको स्टोरी मालूम है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से खुदा औरत को इस्तेमाल करना चाहता है, उसी तरह से शैतान भी औरत को इस्तेमाल करने में बहुत इंटरेस्टेड है। जब औरत ने गुनाह किया और सांप को, आदम को और औरत को सजा दी खुदा ने, तो वहां पर खुदा ने एक बात कही कि अब मैं औरत की नस्ल, औरत सांप से कहा कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को क्या कर लेगा, कुचलेगा। हालेलुया। और आपको मालूम है कि यीशु मसीह औरत की नस्ल से आए। इसका मतलब कि अगर खुदा जो है एक औरत को इस्तेमाल करने के लिए मंसूबा रखता है कि मैं औरत की नस्ल से एक ऐसे शख्स को पैदा करूंगा, मैं अपने बेटे को औरत के जरिए दुनिया में भेजूंगा और क्या करेगा, वो इब्लीस के सिर को कुचलेगा,
तो याद रखो शैतान भी औरत को इस्तेमाल करने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है। हालेलुया। जो मर्द हजरात इस चीज की निगरानी नहीं करते कि मेरी बीवी कितनी दुआ करती है या कितनी बाइबल पढ़ती है, उनकी हवा पीछे से इसी तरह शैतान की आवाज को सुनकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठती है, जो पूरे घराने के लिए तबाही का वसीला बन जाती है। हालेलुया। बात समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ध्यान से सुनना। अब इर्द गिर्द, अब अगर मान लो 100% पूरी दुनिया में लोग हैं, मान लो अगर उसमें 50% मर्द हैं तो 50% औरतें भी हैं, मानते हैं हाँ या ना? शायद ज्यादा ही हो, लेकिन एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दे रही हूं, ठीक है ना? अगर 50% मर्द हैं तो 50% औरतें भी हैं, लेकिन शैतान ने क्या किया? उसने झूठ फैलाया और झूठ का बीज बोया कि औरतें मुनादी नहीं कर सकती, औरतें मजमा में कलाम नहीं सुना सकती, औरत प्रीच नहीं कर सकती। शैतान ने ये झूठ फैलाया और लोगों ने इसको माना। हालेलुया। जब भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ा जाता है, उसको पढ़ते वक्त इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये बात किस दौर में कही गई, किन लोगों से कही गई। कितनों को बात समझ आ रही है? उस वक्त में इस बात को लिखने का मकसद क्या था? किनको ये बात लिखी गई? इफ्सियों की किताब में एक हवाला लिखा है। पौलुस रसूल इफ्सियों की कलीसिया को ये कहते हैं कि तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार या इससे ज्यादा बार, कई बार खिदमत करने में मेरी जाती मदद की है और कलीसियाओं की भी मदद की है। ध्यान से सुनना। कहते हैं इसीलिए तुम्हारी घटियां और तुम्हारी कमियां खुदा अपनी कुदरत से पूरी करेगा। कलीसिया, कौन सी कलीसिया को कहा? इफ्सियों की। कौन सी कलीसिया को? इफ्सियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ने खत में लिखा कि तुम बोलने में बड़े अच्छे हो, तुमने हमेशा मेरी खिदमत के कामों में मेरी बड़ी मदद की है, इसलिए वो उनको बरकत देते वक्त ये कहता है कि क्या है? तुम्हारी कमियां और कमजोरियां, घटियां मेरा खुदा अपनी कुदरत से, अपने आसमान से पूरी करेगा। ये बात इफ्सियों के लिए कही गई, किसी और के लिए नहीं। जब तक कोई ऐसा वो के खुदा की बादशाह के लिए इस तरह काम ना करे, वो इस कलाम को अपने ऊपर नहीं बोल सकता कि मेरी कमियां घटियां खुदा के आसमान से पूरी होगी। बात समझ आई? अब बहुत सारे ये कहते हैं, प्रीचर, पास्टर्स कहते हैं कि औरतों का कलीसिया के मजमा में बोलना रवा नहीं है। क्या इस हवाले को, क्या इसका पीछे का जो स्टोरी है, क्या आपने कभी वो पूछने की कोशिश नहीं की? क्यों? या जानने की कोशिश नहीं की? हालेलुया। बस जी मान लिया, मान के बैठ गए। ये जितना मर्दों के बाप का कलाम है उतना आपके भी बाप का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ आ रही है? आप बाइबल कहती है, वो कहते हैं जी पौलुस ने ऐसा कहा। पौलुस, मैं आपको बताऊं, मैं इतना नहीं, थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि मुझे अपने टॉपिक में ज्यादा उस तरफ आना है। पौलुस एक पढ़ा लिखा फरीसी था, पढ़ा लिखा, शरीयत को मानने वाला, बड़ा वेल एजुकेटेड, आज का मान लो 16 जमाता मास्टर किया हुआ शख्स था। बड़ा पढ़ा लिखा और शरीयत को बड़े अच्छे से मानने वाला शख्स था और फरीसियों का एक अच्छे बेहतरीन उस्ताद के कदमों में बैठकर पौलुस ने शागिर्दी की थी, शरीयत को सीखा था और कलाम को वो बड़े अच्छे से समझता था। उसे मालूम था कि ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है कि खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज होंगी। फिर वो शख्स ऐसा क्यों कहेगा कि औरतें जो है कलीसिया के मजमे में ना बोले, वो चुप रहे? क्यों ऐसा कहा? ये किसी को मालूम है क्यों कहा गया? क्योंकि जिस कलीसिया को उसने ये कहा, उस कलीसिया में, करंथियों की कलीसिया को जब ये कहा, वो कलीसिया के लोग बुत परस्ती करते थे
शैवत प्रस्ती करते थे, जनाकारियां अपने देवताओं के आगे, अपने मंदिरों में अपनी देवी देवताओं के आगे जनाकारी करके नाच रंग करते थे और बेहुदा कामों को करते थे। ये उनकी इबादत का एक हिस्सा था। और वो औरतें बहुत ज्यादा बेहुदा लिबास पहनती थी। उनके मंदिरों में हजार हजार करके औरतें रखी जाती थी जनाकारी और गंदे कामों को करने के लिए। जब उन्होंने मसीह यीशु की खुशखबरी को सुना तो अभी तक उनका पहनावा बदला नहीं था, अभी तक उनके तौर तरीके बदले नहीं थे। तो पौलुस ने कहा कि ऐसी औरतों को मैं इजाजत नहीं देता कि वो मसीह के बदन में आकर एक गंदा या बुरा नमूना बने। बात समझ आई? लेकिन मुकद्दस औरतों के लिए नहीं कहा गया, याद रखना। औरत प्रीच कर सकती है, मैं आपको बाइबल में से प्रूव करूं। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि औरतें कलाम ना सुनाएं। अमाल की किताब में लिखा है, फिलिप्पस नाम का एक शख्स था और उसकी 4 बेटियां नबूवत करती थी। क्या करती थी? ऊंची आवाज में। 4 बेटियां क्या करती थी? नबूवत करती थी, प्रोफेसी करती थी। और पहला कुरिन्थियों उसके 14वें बाब में लिखा है, नबूवत कलीसिया की तरक्की के लिए। किसके लिए? गैर जुबान हमारी अपनी तरक्की के लिए और नबूवत कलीसिया की तरक्की के लिए। अब वो फिलिप्पस की अमाल की किताब में जो 4 बेटियां नबूवत करती थी, वो कार पांड्या ना नबूवत कर दिया कि झाड़ू दे नाल या अलमारी के कपड़े ना नबूवत हो रही है, किदे ना हो रही है? मुझे बताओ। वो 4 बेटियां उसकी जो नबूवत कर रही है, कुंवारी बेटियां उसकी, वो नबूवत किसके साथ करती हैं? कलीसिया के साथ। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया के लिए नबूवत का गिफ्ट है, कलीसिया की तरक्की के लिए ये वाला गिफ्ट, नबूवत का गिफ्ट। बात समझ आ रही है? इसका मतलब आप नबूवत कर सकती हैं और कलीसिया के लिए। चलो अगर इसको भी मान ले कि नबूवत तो जाती तौर अलग अलग मिलके भी हो सकती है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री के टाइम में औरतों को अपने पास आने और उन्हें अपने आप को छूने से मना नहीं किया। अगर कोई पापी औरत आई तो उसको कहा जाए, जा बेटी तेरे गुनाह माफ हो गए। जब जनाकार को जो है वो मारने के लिए आए तो यीशु मसीह ने कहा, वो मर्द कहाँ है? क्योंकि शरीयत में लिखे उस मर्द और औरत दोनों को संसार कर दो। तो अकेली औरत तो जनाकारी नहीं कर रही होगी, साथ में कोई मर्द भी होगा, उसको भी लेकर आओ। तो दोनों को संसार करना बनता है। अगर शरीयत के मुताबिक तुम कहते हो ऐसी औरतों को पत्थर मार के मार देना चाहिए, तो साथ में मर्द को भी लाओ, उसका भी लिखा हो। क्योंकि यीशु को कौन शरीयत सिखा सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो सब चले गए, उसने कहा पहला पत्थर वो मारो जिसने खुद गुनाह नहीं किया। तो बाइबल कहती है सभी छोड़ कर चले गए। और यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? तो उसने कहा, खुदावंद किसी ने नहीं। उसने कहा, मैं भी नहीं लगाता, जा बेटी सलामत चली जा, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, फिर गुनाह ना करना, फिर पाप ना करना, फिर गुनाह ना करना, ताकि तू फिर से शर्मिंदगी को ना देखे। मैंने आपको एक बात बताई, वो याद रखना, शैतान बहुत इंटरेस्टेड है। कहते ना काम किसी में बहुत इंटरेस्ट रखना। शैतान औरत को, लड़कियों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। उसको पता है ये मेरा वो हथियार है, ये खुदा की 50% आर्मी है। कुछ को मैं कैसे करूंगा? मैं बीच एक गलत टीचिंग फैलाऊंगा कि ये प्रचार ही नहीं कर सकती, ये खिदमत ही नहीं कर सकती। कुछ तो इससे ही बैठ जाएंगी, कुछ बेदिल होके और कुछ को और दबा देंगे, और कुछ को जो है मैं और चीजों में लेके जाऊंगा। वुमेन्स सबसे ज्यादा सोचती हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करती हैं। ऐसा ही है ना? बहनें सोचती बहुत है, छोटी छोटी चीजों के साथ कनेक्शन में बड़ी जुड़ी रहती हैं। इसीलिए औरतों का डिलीवरेंस पाना बड़ा मुश्किल होता है मर्दों के मुकाबले में। फिक्रें उनको नहीं छोड़ती, कभी बच्चों की, कभी घर की, कभी रिश्तेदारों की, कभी लेन देन की फिक्रें। हर वक्त 24 घंटे उनको हर वक्त फिक्रें लगी रहती हैं।
لیکن میں آپ کے ساتھ میرے ساتھ کھولا امثال کی کتاب اور اس کا 14واں باب دیکھو، اس کی پہلی آیت لکھے، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی ہے؟ برباد کرتی ہے۔ دنا عورت وہ دنیاوی سیانی عورت نہیں جو چلاکیاں کرتی ہے کہ کس کے ساتھ کیسے کتنی کمیٹیاں ڈالنی ہے، کہاں کیسے کرنا ہے، کہاں ہوشیاری کرنی، اس کی بات نہیں بائبل کر رہی۔ بائبل دنا عورت جو خدا کی روح سے بھری ہوئی، خدا کے کلام سے بھری ہوئی، جس کو معلوم ہے کہ خدا کا کلام میرے لیے کتنی طاقت رکھتا ہے اور میں خدا کے بنا کچھ نہیں، وہ والی دنا عورت کی وزڈم آف گاڈ، خدا کی دنائی سے بھری ہوئی، خدا کے روح اس کے کلام سے بھری ہوئی عورت اپنا گھر بناتی ہے۔ امثال کی کتاب 31 باب اگر آپ دیکھیں تو لکھا وہ آدھی رات کو وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے، اس کا چراغ نہیں رات کو بھی بجھتا۔ چراغ کیا ہے؟ آنکھیں۔ اس کا چراغ رات کو بھی چلتا رہتا ہے، مگر آج کی بہنوں کا چراغ تو چلتا رہتا ہے، مگر کوئی عزیز آ جائے ان کے ساتھ جاگنے کے لیے کہ بڑی دیر بعد آئے اس لیے، یا جو یوتھ بہنیں ان کا چراغ جلتا رہتا ہے ٹی وی کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر۔ اب چراغ جل تو رہا ہے لیکن وہ خدا کی حضوری میں نہیں جل رہا۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے لکھا ہے برف سے نہیں ڈرتی، وہ ہیلپ کرتی ہے، وہ چیریٹی کرتی ہے، وہ اپنے ایک اور بات لکھا ہے، لکھا ہے وہ اپنے شوہر سے سدا نیکی ہی کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ویژن کو، اس کے درشن کو، اس کی رویا کو بڑھاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کا شوہر پاسٹر ہی ہو تو پھر ہی ایک رویا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر کی رویا یہ ہو کہ آپ کے بچوں کو اچھا پڑھا کر ان بچوں کو خدا کا خادم بنانا ہو، اور آپ اس میں جڑ سکتی ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جتنی بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میرے شوہر میری توجہ نہیں دیتا، وہ مجھے عزت نہیں دیتا، میرے سسرال میں عزت نہیں، میرے وہاں عزت نہیں، یا ماں باپ کے ہاں عزت نہیں، میں نے ہمیشہ فیلئر کو دیکھا ہے، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے نا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جتنا پیار آپ اپنے دودھ، بائبل میں لکھا ہے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو خدا کہتا ہے بھول جائے تو بھول جائے پر میں تجھے نہیں بھولوں گی۔ ہاللیلویا۔ اب خدا چاہتا ہے کہ وقت نزدیک ہے، اور جس طرح سے اگر شیطان، آپ دیکھو شیطان کی پلاننگ، اس کو معلوم ہے کہ 50% عورتیں، اگر میں 50% عورتوں کو پاپ میں، گناہ میں، گندگی میں، مایوسی میں اور لمیٹیشن میں باندھ دوں تو میں خدا کی آدھی آرمی کے اوپر غالب آ جاؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آج اگر آپ سمجھ جائیں گے، اب میں کہتی ہوں کہ آپ ڈیلیور ہو سکتے ہو یسوع مسیح کے نام سے آج۔ ہاللیلویا۔ آج آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے کہ عورت ہوتے ہوئے میری بہت اہمیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر جا کے آپ اپنے شوہر کو اور باپ کو کچھ نہ سمجھیں یا بھائیوں کو، کہ آپ اپنے شوہر کو کچھ سمجھیں نہ کہ میری تو بڑی اہمیت نہیں۔ آپ جو اپنے آپ کو کمزور اور کم سمجھتی ہیں، یا کوئی دوسرا آپ کو جتاتا ہے کہ تو چپ کر، تیری کوئی اہمیت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی آپ کو گواہیاں ایسی 2 بتاؤں گی، 2 ایسی زندگیاں کہ آپ کا ایمان بڑھے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ بائبل میں سے سیکھو کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا گھر، آپ کئی بار بہنیں کہتی ہیں کہ فلانی نے میرا کار تباہ کر دیتا ہے، فلانی نے کر دیتا ہے۔ نو، بائبل کہتی ہے دنا عورت اپنا گھر بساتی ہے۔ آپ کے پاس خدا نے آپ کو گریس دے کے رکھی ہے کہ آپ اپنا گھر بسا سکیں۔ گھر کو بسانے کی آپ کے اندر خدا نے آپ کو ایک برکت دے رکھی ہے، لیکن احمق اسے بگاڑتی ہے دوسروں پر الزام لگا کر، دوسروں کو موقع دے کے، شیطان کو موقع دے کے وہ اپنے گھر کو بگاڑتی اور برباد کرتی ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کرتی ہے، وہ اپنے گھرانے میں ہر ایک پر نگاہ رکھتی ہے، اس کے گھر میں ہر ایک سرخ روح ہے، لیکن اس کا شوہر بھی پھاٹک میں اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی اولاد اٹھتی اور اسے مبارک کہتی ہے۔
لیکن آپ کا شوہر آپ کی تعریف کب کرے گا؟ پہلا سوال. آپ کے بچے، آپ کی اولاد اٹھ کر آپ کو کب مبارک کہے گی؟ دوسرا سوال. جب نمبر 1 لکھا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ سدا بھلائی کرے گی. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار رہیں. لکھے بیویاں شوہروں سے ایسے ڈریں جیسے خداوند سے، جیسے خدا کے بنا کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو پوچھنا خدا برداشت نہیں کرتا نا، وہ خدا کی نگاہ میں گھنونا گناہ ہے. اسی طرح خدا کو یہ پسند نہیں کہ آپ کے شوہر کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی تھرڈ پرسن ہو، کوئی سیکنڈ پرسن ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے شوہروں سے لکھے ایسے وفادار رہو جیسے خداوند سے، ایسی ڈرتی رہو جیسے خداوند سے. اس کا مطلب یہ نہیں شوہر آ جائے تو آپ کونے چلا کے جائے کہ شوہر آ گیا. مطلب آپ جس طرح آپ کو معلوم ہے میرا خدا ایک ہی ہے، میں جہاں ہوں میں اس خدا کا ہوں، مجھے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے. ایسا ہی آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ وہ ایک میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے ہی پیار کرنا ہے، اسی کے ساتھ وفادار رہنا ہے، چاہے وہ بے وفا ہے تب بھی، چاہے وہ آنر کرتا ہے تب بھی، چاہے وہ عزت دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے آپ کے ساتھ تبھی بھی. کنڈیشن ہی بتائی کہ اگر تیرا شوہر اچھا ہے تو اس کے لیے. لکھا ہے بیوی تو کیا جانے کہ تیرا بگڑا ہوا شوہر تیری وسیلے سے خداوند کی طرف کھینچا آئے اور وہ خداوند میں قائم ہو جائے، تو کیا جانے. ہاللیلویا. سو اپنے اپنے شوہروں کے لیے روز آپ نے پریئر کرنی، روز آپ نے پریئر کرنی ہے ان کے لیے، چاہے وہ کتنا بھی بگڑا ہوا ہے، شراب پیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے. کیا آپ کو آپ کے خدا پر بھروسہ نہیں کہ وہ اسے بدل سکتا ہے؟ پھر میں نے بہتوں کو دیکھا ہے ہم روحیں جیتنا چاہتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کے اندر بھی ایک روح ہے، اسے بھی جیتو دعا کر کے. آپ کے بچوں جسے آپ غصہ کر کے یا آپ انہیں کوستے ہو کہ وہ دادکیاں مگرے نے، پیو مگرے نے، آپ انہیں کوستے ہو. بائبل کہتی ہے کہ جو بچے میں نے تمہیں دیے ہیں وہ میرے ہیں، خداوند فرماتا ہے. اسی لیے بائبل کہتی ہے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتی میں یہ اپنے 2 بچے 3 بچے 4 بچے خداوند کے لیے پال رہی ہوں؟ اور جب آپ انہیں یہ کہیں گی کہ یہ خدا کے بچے، آپ انہیں کبھی بھی گالی نکال کے کسی کا بچہ نہیں کہیں گی. بات سمجھ آ، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اچھی. لکھے جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوا کرتا ہے. تو نانی اور دادی کے پریشر میں آ کے بچے کی تربیت کبھی مت چھوڑنا کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نانی اور دادی دونوں کے پریشر میں آ کر یا کسی بھی اور کے پریشر میں آ کر اپنے بچے کی کانٹ چھانٹ اور تربیت کرنا مت بند کرنا میری بہنوں. کیوں؟ میں آپ کو بھڑکا نہیں، میں آپ کو نصیحت دے رہی ہوں، کلام بتا رہی ہوں. کیونکہ لکھا ہے جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اور نانی تے دادی نو نہیں ماں نو رسوا کردا ہے. یاد رکھنا بائبل کہتی ہے، حوالہ نوٹ کر لو اپنے پاس. امثال کی کتاب اس کا 29 باب اور 15 آیت. دیکھیں جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیتا ہے ماں کو رسوا کرتا ہے. اور اگر آپ جتنی میری بزرگ بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں برائے مہربانی ماں کو تربیت کرنے دیں بچوں کی. جوان عورتوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ کیا کرے؟ حیادار لباس پہنے. آپ کو فیشن میں اتنا تو نہیں ہو جانا کہ اپنا آپ ہی بھول جاؤ، نہ فیشن میں اتنے اوور چلے جاؤ اور نہ ہی اتنا بیکورڈ رہو، سینٹر میں رہو. ہاللیلویا. فیشن اتنا کرو جتنا آپ کو سوٹ کرے، آپ پیارے لگے، کیونکہ آپ پہلے خدا کے روپ پر ہیں. اوور فیشن کر کے اس کو بے حیائی کا روپ مت دیں، مت کرسچینٹی کو کرپٹ کریں. ہاللیلویا. کتنوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لکھے جوان حیادار لباس پہنے، پرہیزگاری اور پاکیزگی میں بڑھے. اور لکھے بوڑھی عورتوں کی وجہ ان کا مزاج جو ہے وہ مقدس عورتوں کے جیسا ہو. لیکن کیا ہے؟ بالکل الٹا سب جگہ. نوجوان بہنیں، بیچ کی عمر والی، بوڑھی، سب الٹ پلٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کے کلام سے دوری ہے،
خدا کے کلام کی نالج نہیں. ان کو لگتا ہے میں نے جو پیچھے سیکھا اپنی ماں اور ساس سے وہی میں نے اپنی بیٹی اور بہوؤں سے کرنا ہے. آپ خداوند کے کلام میں کیوں نہیں آ جاتے تاکہ آپ پرانی چیزوں کو بھولیں اور وہ سیکھیں جو خداوند کا کلام کہتا ہے. لیکن وہ اتنی خداوند میں مضبوط ہوں بوڑھی عورتیں کہ وہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں اور بچوں سے پیار کریں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کبھی کبھی وہی بچوں اور شوہروں سے دور کرنے کا سبب بن جاتی. ہاللیلویا. یہ ساری چیزیں، یہ ساری گڑبڑیاں سارے شیطان کے بوئے ہوئے بیج ہیں گھرانوں میں. یاد رکھو بائبل بتاتی ہے ہمارے ساس سسر ہمارے لیے ماں باپ ہے. ساس سسر کا لفظ جو اصلی بائبل کی زبان ہے اس میں نہیں ہے. یہ الگ ٹاپک ہے، مجھے اس میں نہیں جانا تاکہ میں اپنے اس میں رہ کے آپ سے باتیں کر سکوں. بائبل کہتی ہے کہ پالوس رسول کا ایک روحانی بیٹا تھا، اس کا نام تھا تیموتھیوس. کیا تھا؟ تیموتھیوس. بائبل کہتی ہے کہ وہ نوجوان عورت، نوجوان شخص تھا، ٹین ایج کا یا ینگ لڑکا، نوجوان لڑکا تھا اور ایمان میں بڑا پکا تھا. ایک حوالہ میرے ساتھ نوٹ کر لو، دوسرا تیموتھیوس کا 3 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے. پالوس کہتے ہیں اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں. بچپن سے. کب سے؟ سب بولو اونچی آواز میں، کب سے؟ اب بچپن سے اس کو کس نے سکھایا؟ لکھا اس کی ماں یونیکے اور اس کی نانی لوئس، ان 2 عورتوں نے ایمان کا بیج، تربیت کا بیج، خدا کے خوف کا بیج بویا تیموتھیوس نام کے ایک نوجوان کی زندگی میں. اور بائبل کہتی ہے اسی لیے جب وہ ایمان میں پڑھنے لگا تو کلیسیا کو ایک زبردست خادم مل گیا. ہاللیلویا. پالوس رسول کو ایک ایسا شخص مل گیا جس کے سپرد پالوس وہ ساری تعلیم اس کو دے کر اس کو بھیج سکتا تھا آگے. ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ اب بائبل کہتے کہ جب یسوع مسیح جی اٹھا تو جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے، جو کہتے ہیں کہ عورت کو پریچ نہیں کرنا چاہیے، اگر عورت کا پریچ کرنا یا اس کی گڈ نیوز، لکھا گڈ نیوز دینے والی فوج کی فوج ہوں گی. یسوع مسیح کا جی اٹھنا کیا کوئی گڈ نیوز نہیں ہے؟ ہاں یا نا؟ کیا یسوع مسیح کا جی اٹھنا خوشخبری ہے یا نہیں؟ کتنوں کا ایمان ہے کہ یسوع کا جی اٹھنا خوشخبری ہے؟ چلا کے بولو آمین. تو بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے یہ، جب یسوع جی اٹھا اور قبر کا پتھر ہٹایا گیا تو وہاں پر کون تھا؟ فرشتے تھے. وہ عورتوں کو ملے اور انہوں نے یہ نہیں کہا بڑے کم دی گل تانوں دسنی سب سے بڑی گڈ نیوز ہے سو جاؤ کسی بندے نو بلا کے لے آؤ، عورتاں دا کام نہیں ہے. یہ کہا. کیا کہا؟ بتاؤ کس کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد نہیں؟ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھائے. جاؤ اور اس کے شاگردوں کو، اس کے بھائیوں سے کہو کہ وہ تم سے پہلے قریب کو جائے گا. ہاللیلویا. مالک ہے یسوع مسیح بھی ان سے ملا. پھر مریم مگدلینی بائبل کہتے ہیں یسوع مسیح سے ملی. یسوع مسیح نے ایک ٹائم میں اس میں سے 7 بدبوئیں نکالی تھی اور وہ یسوع مسیح کا پیچھا کرتی تھی شاگردوں کے ساتھ ساتھ. تو جی اٹھنے کی اس بڑی خوشخبری کو یسوع مسیح نے ایک عورت کے ذریعے مردوں تک پہنچایا کیونکہ مرد اس وقت ڈر کے چھپے ہوئے تھے. اگر شیطان نے عورت کی گناہ اس سے کروا کر اس کی گلوری کو ختم کر دیا، اس کی عزت ختم کر دی، اس کو ایک اس کا مقام سے اس کو گرا دیا، تو بائبل کہتے ہیں یسوع مسیح نے ایک عورت سے جنم لے کر اس کی مہما کو بڑھایا، اس کی عزت کو بڑھایا، اس کے مقام کو اونچا کیا. ہاللیلویا. اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ بہت کمزور ہیں اور بہت کم ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتی. آپ کیونکہ میں تو گھر میں رہتی ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتی. فوٹو لگاؤ پاسٹر اورل رابرٹ کی. ایک عورت، ینگ عورت، اس نے ایک عورت کے اوپر پریئر کی، کسی کے اوپر اس نے پریئر کی تو اس کی لائف ٹھیک ہو جائے، اس کو ہیلنگ ہوئی اور اس نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے بیٹا دے
میں نے کسی کے اوپر جیسے میں نے بتایا اس کے پریئر کی اور اس کی زندگی میں ہیلنگ کا کام ہوا, خدا نے اس زندگی کو چھوا, تو اس نے کہا کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلوں گی. میں نے دیکھا کہ اس کو یہ فیل ہوا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا. اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے ایک بیٹا دے تو میں اسے تیرا خادم بناؤں گی. تو اس کی ٹیسٹمنی میں ہے بیٹا پیدا ہوا, اور جب وہ پیدا ہوا تو سالوں سال وہ بیمار رہا, بہت بیمار رہا. ایک ٹائم آیا جب وہ 17 سال کا ہوا تو پوری طرح سے اس نے بیچ میں اس کو مینٹلی بہت سارے اٹیک ہوتے رہے. ایک ٹائم آیا جب وہ 17 سال کا ہوا تو ایک گیم کھیلتے کھیلتے وہ گراؤنڈ میں گر گیا. اس کو ہاسپٹل جب لے کر گئے تو اس کے پوری طرح جیسے کومے کی حالت ہوتی ہے اس طرح وہ لڑکا 1 سال کے قریب 6-7 مہینے سے زیادہ ٹائم ہاسپٹل میں وہ بالکل انکانشیس جیسے کوما میں جیسے ایک زندہ لاش کی طرح پڑا رہا. اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ کوئی امید نہیں ہے, لیکن اس کی ماں ہمیشہ اس کے پاس ہر روز ان تقریباً 7-8 مہینوں میں لگاتار اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے پریئر کرتی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کہ یہ میرا بیٹا ایک دن خدا کا بہت بڑا خادم بنے گا. اس نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جیسے آج ہوتا ہے. بڑی جلدی بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں, بڑی جلدی دکھی ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں عادت پڑی ہے ادن سے شیطان کی زیادہ سننے کی. ہاللیلویا. جس دن آپ پریئر کرنے لگ جائیں گی اور ایمان کا بیج آپ کے اندر ہوگا تو آپ اس طرح کے بڑے کاموں کو اور آپ کے بچے ایک دن اس طرح دکھائے جائیں گے کہ دیکھو یہ وہ بچے ہیں جن کی ماؤں نے پیچھے محنت کی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کی ماں لگاتار ہر روز اس کے اوپر پریئر کرتی رہتی اور کہتی رہتی, ڈکلیئر کرتی, گھوشنا کرتی کہ میرا بیٹا جیے گا, یہ مرے گا نہیں, ایک دن خدا کا بہت بڑا خادم بنے گا. اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی ٹیسٹمنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر کیا ہوا. بائبل کہتی ہے کہ وشواس رکھنے والی, ایمان رکھنے والی عورتوں نے وہ رزلٹ دیکھے جس طرح تیموتھیوس کی ماں تھی, اسی طرح اس عورت نے ایمان رکھا اور لگاتار پریئر کرتی رہی, آس نہیں چھوڑی. اسے معلوم تھا خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے. پریئر کرتی رہی, گھوشنا کرتی رہی. کیا ہوا, اس کا لڑکا بالکل ٹھیک ہوا, پراپر ہوا, اپنے بیڈ سے اٹھا وہ جوان. اس کے لیے اس طرح اس نے پھر اس کی ٹریننگ میں اس کو ڈلوایا. ایک دن وہ بہت بڑا خادم بنا. آپ اس کی اورل روبرٹ نام ہے, ٹیسٹمنی دیکھ سکتے ہو. اور اتنی مارولس ہیلنگ, اتنے چمتکار, اتنے بڑے بڑے اور ادبھت معجزے خدا نے اس خادم کے وسیلے کیے جو کہ ریکارڈڈ ہیں اور زبردست طریقے سے ان کی ڈاکومنٹریز بنی ہوئی. اگر وہ لڑکا جو شروع سے بیمار تھا اس نے عہد کیا, خدا آج بھی لوگ عہد کرتے ہیں, خدا مینو دے میں تینو دے داں گا, اور اس کے بعد اس کی کوئی تربیت نہیں, اس کے بعد اس کو گالیاں, اس کے اوپر قرض, اس کو بری بلی باتیں, تو کیا بنے گا آپ کا بچہ؟ کچھ بھی نہیں پہنچے گا, کیونکہ پیچھے ریزن آپ ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں, آپ کے ارد گرد والے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے وسائل کچھ بھی کہتے ہوں, اگر خداوند میں آپ مضبوط ہیں اور آپ کے اندر ایمان ہے, آپ اپنے بچے کو جہاں دیکھنا چاہتی ہیں نا اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھ سکتی ہیں یسوع مسیح کے نام. ہاللیلویا. اپنے آپ کو پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے خود کو اپنے خدا کے خوف میں لے کر آنا ہے, مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ایک من ہونا ہے, اس کے ساتھ ناراضگی کو ختم کرنا ہے. کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جب میاں اور بیوی کی ناراضگی رہتی ہے تو ان کی دعائیں رکی رہتی ہیں, آسمان تک جاتی نہیں ہیں. یہی شیطان چاہتا ہے کہ بیوی کا منہ ادھر رہے اور شوہر کا منہ ادھر رہے اور ان کی دعائیں آسمان تک جائیں ہی نہ. بیوی شوہر کو پروف کرنے کے چکر میں لگی رہتی ہے, شوہر بیوی کو کچھ نہ کچھ پروف کرنے کے چکر میں لگتا ہے, اور شیطان دونوں کے بیچ میں خوش ہے اور وہ اپنا آپ پروف کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ عورت ایک گھر کا ایک ایسا پلر ہے, اگر میں نے اس کو گرایا مطلب میں نے ایک پیڑھی گرا دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا شوہر کمانے جاتا ہے, تربیت آپ نے کرنی ہے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے, میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت اور اپنی ماں کی تعلیم کو رد نہ کر. لیکن کیا میں آپ سے آج یہ سوال کرتی ہوں
کیا آپ اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے خدا کی تعلیم دینا سنڈے اسکول والی مس دا کام میں، اور خود ان کو گالیاں، ان کو لعنتیں، ان کو برا بلا؟ غلط کر رہے ہو آپ. خدا خوش نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، خدا لیکھا لے گا آپ سے اس کا کہ میں نے لکھا ہے بائبل میں، جس کو جتنا دیا جائے گا اس سے اتنا حساب بھی لیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو آج توبہ کرو، شوہر کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے اس کے ساتھ ایک من ہو جاؤ. جہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، مانگو، لیکن شیطان کو اپنے بیچ موقع نہ دو تاکہ دعائیں آسمان تک جائیں. آدھی رات کو اٹھو اپنے بچوں کے لیے پریئر کرنے کے لیے. ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ اپنے بچوں کے لیے خود پریئر کرنے لگ جائیں گی، میرا ایمان ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو لین نہیں لانا پے گا. دلی دعا کرو. چلو اسی دلی دعا کریں تو تسی کی کر رہے ہو دلی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور کتنے پاسٹر بینی ہن کو جانتے ہیں؟ بہت مشہور نام ہے، زیادہ تر لوگ جانتے ہیں پاسٹر بینی ہن. میں ان کی آج ٹیسٹمنی ایک سن رہی تھی، شارٹ ٹیسٹمنی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاسٹر جو اورل رابرٹ ہیں، کہتے ہیں میرے گھر کے قریب رہتے تھے. یہی جس کی میں بتا رہی ہوں، جس کی ماں نے دعائیں کی اور ایک ایسا خادم کلیسیا کو تیار کر کے دیا اپنے ایمان سے اور اپنی تربیت سے. ہاللیلویا. جیسے یونیکے نے تیار کر کے خادم ایمان کا بیج بو کے تربیت کر کے کلیسیا کو تیموتھیوس دیا، اس عورت نے کلیسیا کو اورل رابرٹ دیا. ہاللیلویا. اور پاسٹر بینی ہن بتا رہے تھے کہ اورل رابرٹ کہتے ہیں میرے گھر کے قریب ہی رہتا تھا، اور میں اکثر جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ پریئر کرانے کے لیے جاتا تھا. جب میں بڑی میٹنگز میں جاتا تھا تو میں ان کے پاس جاتا تھا کہ میرے لیے پریئر کر. ہاللیلویا. اور ایک جگہ کہتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے بلایا گیا کسی ملک میں، اور پریزیڈنٹ نے مجھے انویٹیشن دی. کس نے؟ اس ملک کے صدر نے، پریزیڈنٹ نے مجھے چٹھی بھیجی، انویٹیشن دیا. اور کہتے ہیں جس پاسٹر کے، کہتے ہیں جب میں اورل رابرٹ کے پاس پریئر کے لیے گیا، کہتے ہیں اس دن اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا اور وہ میرا چہرہ دیکھتا رہا. اور کچھ دیر کے بعد مجھے کہتا ہے جب تو وہاں جائے گا تو تم مر جائے گا، وہ تجھے مار دیں گے، لیکن خدا ان سے تیرے خون کا بدلہ ضرور لے گا. کہتے میں چپ ہو کر میں گھر آیا، ابھی میرے جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا، اور جس پاسٹر نے مجھے بلایا تھا میں نے اسے کہا کہ میں وہاں نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے مرنا نہیں ہے، ابھی میں وہاں نہیں آؤں گا. کہتے نہیں، پوسٹر چھپ گئے، بڑے بڑے وہ لگ گئے، پریزیڈنٹ نے آپ کو بلایا ہے. ان کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں ہوگا. آپ کو آنا ہی آنا ہے. بڑے بڑے پوسٹر لگے، لوگ بڑے منتظر ہیں کہ بینی ہن آ رہے ہیں. کہتا نہیں سوری میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آؤں گا. اور کچھ دن کے بعد ہی معلوم ہوا کہ ایک دوسری کنٹری کے ساتھ ان کی فائٹ ہو گئی اور وہ پریزیڈنٹ کے اوپر اٹیک ہوا اور دو پارٹیاں لڑی اور بہت ملک میں ہنگامہ ہوا اور بہت لوگ مارے گئے. اور جس شخص نے اس کو بلایا تھا، جس پریزیڈنٹ، اس خود پر اٹیک، اس پر بھی اٹیک ہوئے اور کوئی نہیں بچا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کا داس، ایسا خادم جس نے خدا کے ساتھ محنت کی، خدا میں پھر بنا رہا اور اس نے آگے ایک اور خادم کی بھی زندگی بچائی. کہتے تب میں نے ان کے پاس جا کے بولا میں آپ کا تھینکس کرتا ہوں کہ آپ نے میری زندگی بچا لی. اور آج تک جو ہے وہ بینی ہن آپ کے سامنے خدا کے خادم خدمت کریں زبردست طریقہ سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے ایک ماں کی دعائیں، خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، ایمان کے ساتھ دعائیں دن رات. آپ سوچو زندہ لاش پڑی ہے اس بچے کے سامنے، ہار نہیں مان رہی کہ ڈاکٹروں کو بول رہی ہے کہ دے دو، ختم کر دو، اتار دو بیڈ سے. آس لگا کے بیٹھی ہے، روز پریئر کرتی ہے، روز اس میں اپنے بیٹے کو ایمان سے دیکھتی ہے کہ وہ ایک دن خدا کا کلام سنائے گا. آپ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ ہاللیلویا. کیتھرین کولمن لگاؤ. ایک اور خدا کی خادمہ، جتنی یوتھ، جتنی بہنیں دھیان سے سننا اس گواہی کو. یہ خدا کی خادمہ ینگ ایج میں، اس کے میں ٹیسٹمنی میں اس کی سن رہی تھی کہ اس کی ماں سے زیادہ اس کے باپ کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا، اور اسی باپ کے پیار کی وجہ سے اس کا آسمانی باپ کے ساتھ بھی بہت پیار بڑھ گیا. 14 سال کی عمر میں اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور روح القدس اس پر جنبش کے ساتھ اترا. کتنی بچیاں یہاں پہ 14 سال کی؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. باقی اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ 14 سال کی عمر میں روح القدس اس پر اترا
اور اس کے بعد اس نے روح القدس کی آواز کو سن کر اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے ساتھ جگہ جگہ جا کر میٹنگز کرنا شروع کر دی ان کے ساتھ جا کر. اس کے بعد ریڈیو کے اوپر خدمت کی. بہت کام خدا نے لیا اور 2000 سے زیادہ. یہ بات سننے والی, بہت سارے لوگ ہار مان جاتے ہیں کہ نہیں مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, اب میں خدا کے قابل نہیں. شیطان آپ کو یہ دکھاتا ہے تو بپتسمہ لیا سی تو خدا نہ چلی سے ہون تو ختم, کیونکہ تیری زندگی چ بہت بڑا قدم تو غلط چوک لے. میں آپ کو بتا رہی ہوں 2000 سے زیادہ اس کی چرچ تھی. خدا نے اس شہر میں امریکہ میں کیے ہیں, بہت خدا نے عزت دی, بہت بڑھایا. 2000 سے زیادہ چرچ تھی اور ایک بندہ ایونجلسٹ, فیک شخص ایونجلسٹ کے روپ میں وہاں پر آیا کہ میں مناد ہوں, منادی کرتا ہوں. اس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو گئی اور اس کے جو ٹیم کے لوگ تھے اور جو اس کے ساتھ اس کے ایماندار بہن بھائی تھے انہوں نے منع کیا, لیکن اس نے چپ کے اس کے ساتھ شادی کر لی. خدا کے روح سے پوچھا, خدا نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی اس کو گائیڈ نہیں کیا کہ تو شادی تو اس کے ساتھ نہیں کرنا, کیونکہ خدا خوش نہیں تھا. اس نے اپنے عزیزوں سے چھپ کر شادی کر لی اور کچھ دیر بعد کلیسیا میں بلا کے کہا کہ آج سے ہم پتی پتنی ہیں, آج سے یہ میرے ہسبینڈ ہے, میں ان کی وائف. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 8 سال تک ان کے یہ شخص جو ہے جو جس کے ساتھ اس نے شادی کی, دوسرے جگہ پر اس نے اپنی وائف کو ڈیورس دے کے 2 بیٹوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور فراڈ تھا پرسن. خدا خوش نہیں تھا اس کی شادی سے, تو بھی اس نے شادی کر لی. 8 سال کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی اور اتنی دکھی رہی. کہتے کہ میں جب وہ میری کلیسیا کے لوگوں سے وہ پریچ کر رہا تھا میں پیچھے بیٹھ کے روتی کرتی تھی. خدا مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, میں پوری طرح جیسے بجھ گئی تھی, ختم ہو گئی تھی بالکل. لیکن ایک دن اس نے اس سے اپنی اس کیفیت سے اپنے آپ کو جھنجھوڑا, نکالا مصرف بیٹے کی طرح, اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس شخص کو چھوڑ دوں گی. آپ اس کو اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے میچ مت کر لینا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گواہی کو دھیان سے سمجھنا. خدا اس کی زندگی میں نہیں چاہتا تھا اور وہ ایک دھوکے باز شخص تھا, اس لیے ہاللیلویا. سو دھیان سے سمجھے. 8 سال کے بعد اس نے کیا کیا, اس شخص سے ڈیورس کر کے رشتے کو ختم کر دیا. اس کے بعد اس نے خداوند کی پریزنس میں جا کر معافی مانگی, خدا سے روح سے کہا کہ اب میں اپنی زندگی پوری طرح تجھے دیتی. معافی مانگی, خدا کے ساتھ رشتے میں دن رات پریئر, فاسٹنگ, خدا کا کلام, روح القدس کی بات کو سننا. روح القدس کو اتنی امپورٹنٹ, آپ جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کرو, ایک ایسی خدا کی خادمہ رہی ہے کہ زبردست طریقے سے ہیلنگ کہ ایک جنہیں ہیلنگ منسٹری اس نے کی, ونڈرفل, بہت سی کتابیں لکھی, بہت خدا کا کام کیا. اور پاسٹر بینی ہن بھی انہی کی میٹنگ میں یسوع مسیح کو قبول کر کے خادم بنا. ہاللیلویا. بڑے بڑے خدا نے اس کے وسیلے کام کی. اور آج بھی امریکہ میں جہاں اس کی قبر ہے, خداوند کے پاس چلی گئی ہے, آج بھی وہاں جب لوگ جاتے ہیں نا جہاں پر اس کو دفنایا گیا تو وہاں پر لوگوں کی ہیلنگ ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی کتنا ٹائم ہو گیا اس کو مرے ہوئے, لیکن آج بھی جہاں پر اس کو, وہاں پر اس کی قبر ہے امریکہ میں, وہاں پر آج بھی لوگ جب جاتے ہیں تو لوگوں میریکلز ہوتے ہیں بڑے بڑے. ایسی روح القدس کے ساتھ سنگتی, ایسا فیصلہ. یہ گواہی آپ کو یہ سکھاتی ہے اگر خداوند میں چلتے ہو, داؤد کی طرح. اس کی گواہی داؤد کی طرح. ہاللیلویا. داؤد نبی خدا کے ساتھ چلتا رہا بچپن سے, چھوٹی عمر سے, بیچ میں پاپ آیا, زناکاری آئی, پھر خدا سے معافی مانگی اور مرتے دم تک خدا سے ہٹا نہیں. سیم اس کی سٹوری ہے. اور پوری دنیا میں ایک زبردست خدا کی خادمہ مانی جاتی ہے, کیتھرین کولمن. ہاللیلویا. آپ سوچو مرنے کے بعد بھی ہیلنگ, معجزے ختم نہیں ہوئے, خدا نے ایسی پاور دی اپنی بیٹی کو. تو کیا آپ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ بس آپ کے فیصلے ہونے چاہیے. ہاللیلویا. اگر گناہ آیا زندگی میں, خدا کے ساتھ آپ چل رہی تھی, آپ روزے رکھ رہی تھی, دعائیں کر رہی تھی, خدا کے ساتھ چل رہی تھی, لیکن بیچ میں گناہ آیا, بیچ میں شیطان کی آواز سن رہی. 8 سال گزر کے, جتنا مرضی ٹائم گزر چکا ہے, ڈونٹ وری, خداوند آپ کو ریسٹور کرتا ہے, آج آپ کو بحال کرتا ہے. اور ریسیو کرو کہ آج کا دن آپ
ही के लिए बनाया गया, उसने डिजाइन करके रखा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कभी 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 भी गिव अप नहीं करना, कभी शैतान की आवाज नहीं सुनना। आज जब शैतान दिखाने तू बड़ी कमजोर, तू बड़ी है, तू बड़ी हो, उसको बोलो बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। हालेलुया। वो मेरा बाप है, उसने मुझे इख्तियार दिया है। यीशु मसीह ने औरत के वसीले जन्म लेकर उसका मकाम ऊंचा किया। औरत अपने जी उठने की, अपने मैसेज को, अपनी गवाही को एक औरत के जरिए पहुंचाकर उसको पूरी दुनिया में उसकी महिमा को बढ़ाया। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह की बेटियां हो, उसके जिस तरह से वो अपने बेटों से प्यार करता है, खादमों से प्यार करता है, उसी तरह वो आपसे भी प्यार करता है। और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि वो मर्दों को ज्यादा इस्तेमाल करता है और औरतों को कम, ऐसा नहीं है। मैंने टेस्टिमनी बता दी आपको। अलीशा नबी के लिए लिखा हुआ है कि वो जो उसकी हड्डियों से लग के एक मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। और ये हमारे, ये आज की, ये इस दौर की, बाइबल की नहीं, आज के दौर की कहानी बताई है मैंने आपको, एक टेस्टिमनी बताई है। हालेलुया। मदर टेरेसा के बारे में सुना, उसकी टेस्टिमनी थी कि 60 फुट दूरी पे लोगों को मसा महसूस होता था। जितना ज्यादा आप खुदावंद में मगन हो जाएंगे, पाकीज़गी में बढ़ेंगे, मसा आपके अंदर टिका रहेगा। आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। मैं बताऊं आपको, अपने बच्चों को वक्त दें। मैं चंद आखिरी आपसे बातें कर रही, टाइम निकालें, अपने बच्चों की सुने, अपने बच्चों की सहेलियां चेक करें। माए उन्होंने ध्यान ना, छोटो बड़ी हो गई है, चेक करो उनकी सहेलियां कौन सी हैं, फैसला करो, उन्हें मना करो। वो सहेलियां अगर करीबी कजन्स भी हैं तो भी फैसला करो और मना करो। अपने बच्चों को सबसे पहले खुद खुदावंद में आ जाओ। शौहर के साथ जो भी गड़बड़ी है उसको आज जाके सेट करो। और आज अब मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, खुदावंद आपके ऊपर ग्रेस देगा आपको, और आपका शौहर आपकी बात सुनेगा। जब आप एक्सक्यूज करेंगे ना कि हाँ मुझसे गलती हुई, या हमें ऐसे करना है, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है, हम ऐसे चलेंगे, मेरा ईमान है वो जरूर सुन के एग्री करेंगे आपके साथ। हालेलुया। सो शैतान को मत मौका दे अपनी शादीशुदा जिंदगी में। बहने, अपनी मैरिज लाइफ को, मैंने इसको बहुत, मेरा दिल था कि लंबा मैं आपके साथ प्रीचिंग का एक रखूं, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर खुदावंद पॉसिबल करेगा। हालेलुया। तो और बहुत सी चीजों को हम सीख पाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मैंने यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होना है। मुकद्दसा मरियम को अपना हीरो बना लो अपनी लाइफ का। कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, एक कुमारी का हामला होकर, प्रेग्नेंट होकर लोगों का सामना करना, लेकिन उसकी एक हाँ ने, उसका एक खुदा की अधीनगी ने, वफादारी ने आपको और मुझे यीशु दे दिया। क्या आप खुदावंद की अधीनगी करके, फरमाबरदारी करके अपने घराने में निजात को नहीं ला सकती? आप ला सकती। हालेलुया। आपको खुदावंद ने ग्रेस दी है घर बनाने की, चीजों को मेंटेन रखने की, चीजों को कंट्रोल करके सब चीजों को सेटल करने की। खुदा ने औरत को ग्रेस दे के रखी, मसा दिया ये खुदा ने। आपके बच्चों को तरबियत करके उनको कंट्रोल करना, ये खुदा ने आपको ग्रेस दी है, इसे इस्तेमाल करो। लेकिन जब आप खुदा से खुद दूर रहोगी तो आपको शैतान का दिखाए हुए फल फिर मीठे लगेंगे। हालेलुया। अब इतना वक्त नहीं कि मैं आपको और ज्यादा बातें बताऊं, लेकिन इतना, तरबियत के मामले में किसी का लिहाज नहीं करो। तमीज एक ऐसा दायरा, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, बेटा तमीज एक ऐसा दायरा है जिसमें रहकर आप हर किसी से अपनी बात कर सकते हैं। तो आपको भी ये कहूंगी अपनी बहनें होते हुए, तमीज एक ऐसा दायरा है, नरम जुबान एक ऐसा कह लो कि हथियार है जिससे बाइबल कहती है हड्डी भी टूट जाती है। हालेलुया। तल्ख मिजाजी ना करें, नरम जुबान बाइबल कहती है हड्डी को भी तोड़ देती है। तो हड्डी से ज्यादा सख्त कोई नहीं चीज होती। हालेलुया। अपने बच्चों की तरबियत में कॉम्प्रोमाइज ना करें, बड़े होके रुस्वा मत होना, तब दुआएं नहीं बदलेंगी। मट्टी जब नरम होती है ना, तब जो मर्जी बना लो, सख्त मट्टी में कुछ नहीं बनता, टूट जाती है। हालेलुया। चेक करो अपने बच्चों के दोस्त, उनकी सहेलियां, ताकि आपको मालूम हो कि मेरे बच्चे क्या सुनते हैं। टीवी चेक करो, उन्होंने फोन चेक करो। टीवी तो जो मर्जी ला के छड़ के सो ना जाओ कि सुकून आ गया।
बच्चे वावा टीवी ते लग गए ने। मेरी बात समझ रहे हैं ना? चेक करो बच्चे क्या देख रहे हैं। हालेलुया। ऐसा सिस्टम बनाओ, दिन रात उनके लिए प्रेयर्स करो, तभी चीजें बदलेंगी। आगे टाइम बहुत खराब आने वाला है आपकी सोच से ज्यादा। सो आपको खुदा ने ताकत दी है मेरी बहनों, खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। आप खिदमत घर से शुरू करें, अपने बच्चों को प्रीच करें, छोटा सा सरमन सुनाए, उन्हें लेके बैठे। और खुदावन ने अगर आपके ऊपर बड़ी बुलाहट रखी होगी तो मजमों पर भी ले आएगा, लेकिन मना नहीं है आपके लिए, मैं बताऊं। हालेलुया। पर घरों से शुरुआत कर दो, अपने सरों को झुकाओ, हाथों को उठाओ।